اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام کی خدمت میں ایک مختلفی موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں، امید ہے استفادہ فرمائیں گے۔ میرا موضوع ہے کہ اس کائنات کو خداوند عالم نے خلق فرمایا، بالخصوص اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کی ابتدا کہاں سے ہوئی، آدم علیہ السلام کی نسل کیسے چلی۔ تو اس کے لیے روایات اور احادیث سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ 5 صورتوں میں ہے۔ سب سے پہلا جو اہل سنت برادران کا نظریہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل کی ابتدا ایسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حابیل اور قابیل کے ساتھ ساتھ ایک جڑواں بہن عطا فرمائی تھی۔ ایک حابیل کی جڑواں بہن تھی اور دوسری قابیل کی جڑواں بہن تھی۔ حابیل کی جڑواں بہن کے ساتھ قابیل کی شادی ہوئی اور قابیل کی جڑواں بہن کے ساتھ حابیل کی شادی ہوئی۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، جبکہ اس نظریے کو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، جس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اس نظریے کو مولا کی حدیث سے رد کیا ہے۔ مولا صادق علیہ السلام اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے نظریے سے کہ یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔ من لا یحضرہ الفقیہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب اور شیعہ کی کتب اربع میں سے ہے، اس کے حصہ سوم میں صفحہ نمبر 795 پر یہ حدیث درج ہے۔ دوسرا جو نظریہ ہے کہ آدم کے اولاد کی آپس میں شادی ہوئی، دوسرا نظریہ نہیں، دوسرا نظریہ وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے حابیل اور قابیل کے لیے 2 حوریں اللہ نے جنت سے بھیجی تھیں اور ان حوروں کے ذریعے یہ نسل آدم چلی۔ تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے جناب حابیل کے لیے اللہ نے حور کو بھیجا اور قابیل کے لیے ایک جن، مؤنث جن، جننی، اس کو بھیجا، مؤنث جننی کو بھیجا، اور ان سے آپس میں ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں، آپس میں ان کا پھر ازدواج ہوا اور ان سے جو نسل آگے بڑھی آپس میں چچا زاد بہن بھائیوں کی شادی ہوئی۔ یہ تیسرا نظریہ۔ جو چوتھا نظریہ ہے جس کو ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں 10 آدم کی گزری، آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوق تھی انسانی شکل میں، وہ جو باقی ماندہ افراد تھے، ان سے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی شادی ہوئی، جبکہ یہ نظریہ بھی ٹھیک نہیں ہے قرآن کی آیات کے مطابق۔ پانچواں جو نظریہ جو ہمارا شیعہ کا نظریہ ہے اور مولا صادق علیہ السلام نے تصریح فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے، حابیل اور قابیل، جناب حابیل کے شہید ہونے کے 5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو جناب حوا کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا جناب شیس، اور پھر اگلے سال دوسرا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا یافس۔ جناب یافس اور جناب شیس جب جوانی کے مرحلے میں پہنچے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 جنت کی حوروں کو خلق فرما کر دنیا میں بھیجا۔ ایک کا نام برکت تھا جس کو نزلہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری کا نام منزلہ تھا جس کو منزلت بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان 2 حوروں کا اپنے بیٹوں شیس اور یافس سے نکاح کرو۔ حضرت آدم نے اپنے دونوں بیٹوں کا، جناب شیس اور یافس کا، اس حنزلہ اور منزلہ ان 2 حوروں سے عقد کیا۔ جب ان کا عقد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جناب شیس کو ایک بیٹا عطا فرمایا اور جناب یافس کو بیٹی عطا فرمائی۔ جب ان کو بیٹا اور دوسرے کو بیٹی عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ رشد اور جوانی کو پہنچے تو ان چچا زاد بہن بھائیوں کی آپس میں شادی کا حکم دیا۔ ایسے چچا زاد بہن بھائیوں کی جب شادی ہوئی تو اس سے 1.25 لاکھ انبیاء بھی مبعوث فرمائے، اوصیاء بھی مبعوث فرمائے،
اور ائمہ کو بھی خلق فرمایا۔ پوری کائنات کی ابتدا مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں جو میں ذکر کر چکا ہوں، من لا یحضرہ الفقیہ میں مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل ہے کہ جناب شیس اور یافس کے لیے دو حوریں آئی، ایک کا نام حنظلہ تھا، ایک کا نام نزلہ تھا، دوسری کا نام منزلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب شیس کو بیٹا عطا فرمایا اور جناب یافس کو بیٹی عطا فرمائی۔ جب وہ جوانی کو پہنچے، بلوغت کو پہنچو، تو ان چچا زاد بہن بھائیوں کا آپس میں عقد ہوا اور یہاں سے نسل انسانی، نسل آدم کی نشو و نما بھی ہوئی اور وہاں سے ابتدا بھی ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔